الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على خاتم الرسل وسيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑھائی، کبریائی، بزرگی، برتری اس وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، پالنہار ہے، بگڑیوں کو بنانے والا، ڈوبیوں کو تارنے والا، فریاد کو سننے والا، مشکل کو حل کرنے والا، عزت و ذلت کا مالک، رازق اور ہم سب کا مالک ہے۔ مختصر تعریفات و تحمیدات کے بعد درود و سلام امام الانبیاء، سید الاتقیاء، حبیب کبریاء، شافعی روز جزا، انبیاء کے امام، صاحب قرآن، آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، شیمہ کے ویر، بدر منیر، رب کے حبیب جناب محمد رسول اللہ، ایسے نہیں محبت سے پڑھیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا کے لیے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان دوستوں، ہم مشن، ہم مکتب غیور طلبہ و اساتذہ اعزام اور میری تحصیل فورٹ عباس کی جماعت کی مرکزی قیادت، میں نے ایک آیت مبارکہ کو تلاوت کیا، آپ احباب نے سماعت کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا محبوب ہم نے تیری شان، تیرا ذکر، تیرا مقام بلند کر دیا۔ محبوب ہم نے تیرا مقام، ہم نے تیری شان، ہم نے تیری عزت، ہم نے تیری عظمت، ہم نے تیری رفعت، ہم نے تیری منقبت، ہم نے تیرا مرتبہ، ہم نے تیرا بیان، ہم نے تیرا پیغام، سارے بولے نا، ہم نے تیرا پیغام، ہم نے تیرا ذکر، میرے آقا علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا کر دیا؟ بولو بھیا، اعلیٰ کر دیا۔ اور فرانس اور ناروے اور ڈنمارک کے گماشتوں کو بتاؤ، سمجھاؤ ذرا قرآن، اللہ اکبر، اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ محبوب میں نے تیرے ذکر کو، میں نے تیری شان کو بلند کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں کہتا ہوں ربا کتنا بلند کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، عرش معلی سے آواز آتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام کو رب رحمان نے اتنا بلند کر دیا، اتنا اعلیٰ بنا دیا، اتنا بالا بنا دیا۔ میرے آقا تو آقا ہیں،
جو چیز عام ہوتی ہے اور نسبت پھر میرے محمد مصطفیٰ سے ہو جاتی ہے وہ چیز پھر عام نہیں رہتی، عام سے خاص بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے میرے مصطفیٰ کو کتنا اعلیٰ بنایا، اللہ نے میرے آقا کے ذکر کو کتنا اونچا بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس ادنا چیز کی نسبت محمد مصطفیٰ سے ہو جاتی ہے پھر وہ ادنا نہیں رہتی، وہ اعلیٰ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بابا جان وہ منظر دیکھ لیجئے نا، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام، وہ رب کا محبوب نبی، وہ رب کا پیارا نبی، وہ رب کا قریب نبی، وہ رب کا حبیب نبی، ساری دنیا سے زیادہ اللہ کے قریب نبی، ساری دنیا سے زیادہ اللہ کا پیارا نبی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے میرے آقا کے قدمین شریفین کو کتنا اعلیٰ بنایا، کتنا بالا بنایا۔ میرے آقا علیہ السلام ابھی مدینہ میں گئے نہیں تھے، مدینہ کا نام کیا تھا؟ یثرب لوگ پکارا کرتے تھے، اور یثرب کا معنی کیا تھا؟ بیماریوں کی جڑ، فساد کی جڑ، لڑائیوں کی جگہ، قتل و غارت کی جگہ۔ یعنی کیا سمجھنے کو ملتا کہ یثرب وہ سرزمین ہے جہاں پر کسی کی زندگی محفوظ نہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کا خون محفوظ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسی کی عصمت محفوظ نہیں۔ اللہ اکبر، دیکھو دیکھو اللہ نے میرے آقا کو کتنا اعلیٰ بنایا۔ میں آقا کا تعارف نہیں کروا سکتا لوگوں، میرے آقا علیہ السلام نے ابھی مدینہ کے اندر، یثرب کے اندر قدم رکھا ہی تھا تو پھر ہوا کیا؟ نفرتیں ختم ہونے لگی، عداوتیں بھاگنے لگی، بغاوتیں چلنے لگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر ہوا کیا؟ آقا علیہ السلام گئے اور امن کا پیغام دیا۔ وہی یثرب جہاں کے لوگ ایک دوسرے کی گردنوں کے بھوکے تھے، خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے مارے مارے پھرنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر چشمے فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، کیفیت کیا تھی؟ وہی لوگ جو ایک دوسرے کی گردنوں کے بھوکے، خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی عزت کے اللہ اکبر کبیرہ وہ لوٹنے والے تھے۔ آقا علیہ السلام آئے، نقشہ بدل گیا، حقیقی تبدیلی آ گئی، اور تبدیلی کیا آئی؟ نفرت کی جگہ الفت، انتقام کی جگہ عفو، خود غرضی کو احسار، غرور کو انکسار، اور دشمنی کو میرے محمد مصطفیٰ نے محبت میں بدل کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو اعلیٰ بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور کتنا اعلیٰ بنایا۔ اللہ اکبر، توجہ مجھے عنایت کر، میں تجھے بتاؤں اللہ نے تیرے نبی کو کتنا اعلیٰ بنایا۔ کسی ادنا چیز کی نسبت جب محمد مصطفیٰ سے ہوئی، اللہ نے پھر اسے ادنا نہیں رہنے دیا، پھر اسے ادنا سے اٹھایا، سب سے اعلیٰ بنا دیا، سب سے بالا بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا میں دیکھ لیجئے بڑے بڑے رنگوں والے، بڑے بڑے کلوں والے، بڑے بڑے خاندان والے، لیکن ایک آپ کو حبشے کے کالے بلال سے ملاتا ہو، کیفیت کیا ہے؟ کالا رنگ ہے، موٹے ہونٹ ہے، حسب کا پتہ کوئی نہیں، نسب کا علم کوئی نہیں، کیفیت کیا ہے؟ کوئی اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی اس کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن نسبت محمد مصطفیٰ سے جوڑ لی، رشتہ آقا علیہ السلام سے جوڑ لیا، محبت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اپنے دل کے اندر بسا لی۔ پھر کیفیت کیا ہے؟ پھر بلال ادنا نہ رہا، پھر بلال اللہ اکبر عام نہ رہا، بلال خاص ہو گیا، بلال اعلیٰ ہو گیا، اور کتنا اعلیٰ ہو گیا؟ وہی بلال جب نسبت محمد مصطفیٰ سے ہو گئی، تعلق آمنہ کے در یتیم سے جڑ گیا، پھر وہی بلال اتنا اعلیٰ بن گیا، اتنا بالا بن گیا، چلتا مکہ اور مدینہ کے کھنڈرات میں ہے، قدموں کی آہٹ رب رحمان جنت میں سنوا دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ مدینہ آقا علیہ السلام کے آنے کے بعد، اور میرے اللہ نے اللہ اکبر میرے آقا کو کتنا اعلیٰ بنایا، اللہ نے میرے محمد کو کتنا بالا بنایا۔ آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر کے گئے۔ کہاں گئے بھائی؟ بولو بولے نا، کہاں گئے؟ مدینہ میں۔ اور میں کہتا ہوں ایویں نہ کہندا رہا کر مدینے دی توہین، او بھی مدینہ، او بھی مدینہ، باجوہ صاحب تو بھی مدینہ، مینوں بھی مدینہ،
وہ اس کو کہتا ہے تو مدینہ، کہتا نہیں تو مدینہ. میں کہتا ہوں مدینے کی توہین نہ کر، آپ مجھ سے پوچھ مدینہ کون سی جگہ ہے. اگر آپ ایڈوانس میں سبحان اللہ کہہ دیں تو میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. ایسے نہیں، ذرا محبت سے پڑھے سبحان اللہ. چادروں سے اپنے ہاتھ نکال کے کہیں سبحان اللہ، سینے کا زور لگا کے کہیں سبحان اللہ. اے سبحان اللہ دا معنی کی ہے اللہ تو بولے، اللہ تو ہم اللہ کو پاک نہ بھی کہیں پھر بھی اللہ. ہم قرآن سنتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں اللہ تو، حدیث سنتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں اللہ تو، اور آقا کی شان مقام سنتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں اللہ تو. ہم اللہ کو پاک نہ بھی کہیں پھر بھی اللہ. ہم بار بار کیوں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عرش معلیٰ سے آواز آ گئی اور پکا مربع میں بیٹھ کر کے ہر بات پہ مجھے پاک کہنے والے، ہر بات پہ مجھے صاف کہنے والے، جا 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 جا، آج کے بعد میں نے بھی تجھے سارے گناہوں سے پاک کر کے جنت کا مالک بنا دیا. سناؤ مڑ چس آ جاونی ہے کہ کوئی نہیں؟ گل بن جاسی کہ کوئی نہیں؟ موڑ پڑھو سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ کے کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ مدینہ. اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مدینہ، میرے دل کا سرور ہے مدینہ، میرے قلب کا نور ہے مدینہ. اور میں شارٹ کٹ انداز میں تجھے بتاؤں، ایویں نہ کہندا رہا کر تو بھی مدینہ، میں بھی مدینہ، او بھی مدینہ، اے بھی مدینہ، ہر شے اتو پھتو نتو کھتو مدینہ. نہیں، مجھ سے پوچھ مدینہ کیا ہے. سن، شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں. ارے شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں. جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں. اگر آپ نے جملہ ضائع کیا تو بڑا دکھ ہوگا. سن، شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں. جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں. زمانے بھر کے دکھوں میں مبتلا دنیا، بابا جی زمانے بھر کے دکھوں کی ٹکرائی ہوئی دنیا، جہاں خوش ہو کے ہستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں. زمانے بھر کے دکھوں میں مبتلا دنیا، جہاں خوش ہو کے ہستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں. ارے کیا ہے مدینہ؟ مجھ سے پوچھ. صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں، فاروق کی عدالت ہے مدینے کی گلی میں، عثمان کی سخاوت ہے مدینے کی گلی میں، حیدر کی شجاعت ہے مدینے کی گلی میں، حسین کا بچپن ہے مدینے کی گلی میں. ارے محبوب کا ڈیرا ہے مدینے کی گلی میں، ہر سن سویرا ہے مدینے کی گلی میں. اللہ اکبر کبیرہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ گئے. میں آپ کو بتانے چلا تھا میرے رب نے میرے محبوب کو کتنا اعلیٰ بنایا، اللہ نے میرے آقا کو کتنا بالا بنایا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کیفیت دیکھے. یہودیوں نے اپنا ایک عالم تیار کیا اور وہ کرنے کیا آیا؟ آقا علیہ السلام کی مجلس میں آیا، آقا کی رفاقت میں آیا، آقا کے پڑوس میں آیا، آقا علیہ السلام کی محفل میں آیا غلطیاں نکالنے کے لیے تھا. اللہ اکبر کبیرہ. تورات کو بھی جاننے والا، انجیل کو بھی جاننے والا، اور اس دور کا اللہ اکبر اہل کتاب کا بڑا عالم. اللہ اکبر کبیرہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آ کے بیٹھا، آقا علیہ السلام کی رفاقت میں بیٹھا. او میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پر نور کو بگاڑنے کی کوششیں کرنے والوں، او تم چاند پر تھوکتے ہو، چاند پر، اور رب کبریا کی قسم چاند پر تھوکو گے، تھوک تمہارے منہ پہ گرے گی. میرے آقا علیہ السلام کے شان کو، آقا کے مقام کو، آقا علیہ السلام کی عزت کو، عظمت کو، رفت کو، منقبت کو، بلندی کو گھٹانا چاہو گے، مٹانا چاہو گے، رب کبریا کی قسم تم خود مٹ جاؤ گے، تم خود ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، نام و نشان مٹ جائے گا، محمد کا نام چمکتا رہے گا، آقا کا مقام دھمکتا رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آیا. اللہ اکبر. آقا نے ابھی واضح و نصیحت نہیں فرمایا، آقا علیہ السلام نے کوئی بیان نہیں فرمایا، آقا علیہ السلام نے بھی قرآن پڑھ کے نہیں سنایا. اللہ اکبر کبیرہ. بابا جان کیفیت کیا ہے میں بتا رہا تھا. اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سونیا میں تیرے ذکر نو اعلیٰ کرتا، بلند کرتا، اونچا کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ نے ذکر تو اعلیٰ کیا ہی کیا،
کیا, چہرہ کتنا اعلیٰ بنایا. اللہ اکبر کبیرہ. چند لمحات میرے آقا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا. اگر تو مجھے توجہ عنایت کر تو میں تیرے دماغ میں اتر کر کے تجھے بات سمجھاؤں. آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھا اور میں کہتا ہوں عبداللہ بن سلام نے چند لمحات کے لیے میرے آقا علیہ السلام کے چہرہ پر نور کی زیارت کو کیا. چہرے سے ٹپکنے والی حقانیت کو دیکھا, چہرے سے گرنے والی صداقت کو دیکھا, امانت کو دیکھا, دیانت کو دیکھا, شرافت کو دیکھا, کمال کو دیکھا, جلال کو دیکھا. آقا علیہ السلام کے یمین و یسار کو دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ. کیفیت کیا ہے؟ چند لمحات کے بعد آیا غلطیاں نکالنے کے لیے تھا, آیا جھٹلانے کے لیے تھا. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھ اللہ نے میرے محبوب کو کتنا اعلیٰ بنایا. چند لمحات گزرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے اور کیا کہتے ہیں, سونیا تلی تے تلی رکھ کے مینوں کلمہ پڑھا دو, میں تہاڈا مرید بننا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا, اپنے علاقے میں چلا گیا. یہودیوں نے کہا عبداللہ اے کیڑا کام کر کے آ گیا, گیا تو غلطیاں کڈن سی, دلی دے کر کے آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. جو عبداللہ بن سلام نے, وہ عبداللہ بن سلام, آپ کی عظمت کو سلام, آپ کے شان و مقام کو سلام. اللہ اکبر. آپ کے قدموں کی خاک, عثمان فاروقی کی آنکھوں کا سرما. اللہ اکبر کبیرہ. عبداللہ بن سلام نے جو الفاظ کہے, اللہ کی قسم زعفران کی سیاہی ہو, سونے کا پانی ہو, اس سے لکھا جائے, حق ادا نہیں ہو سکتا. کیا فرماتے ہیں, او میرے یاروں دوستوں بزرگوں, او میرے خاندان والوں, او میرے کنبے قبیلے والوں, اور آج بھی میں یہودیوں کو, اور آج بھی میں مجوسیوں کو, اور آج بھی میں عیسائیوں کو, آقا علیہ السلام سے دشمنی کرنے والوں کو, آقا علیہ السلام سے بغاوت کرنے والوں کو, آقا علیہ السلام سے نفرت کرنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے مذہب کے عالم دین کے الفاظ سنو. اللہ اکبر کبیرہ. عبداللہ بن سلام کیا فرماتے ہیں, اپنے کنبے اور قبیلے والوں کو, اپنے سابقہ ہم مذہب لوگوں کو مخاطب کر کے کیا فرماتے ہیں, تم پوچھتے ہو میں نے آمینہ کے لال کے کلمے کو کیوں پڑھا. اگر تم سچ بات پوچھتے ہو تو سچ بات یہ ہے, جب میں نے اس کے چہرے کے دیدار کو کیا, چہرے سے ٹپکنے والی نورانیت کو دیکھا, حقانیت کو دیکھا, صداقت کو دیکھا, امانت اور دیانت کو دیکھا, تو میرے دل نے مجھے اس بات پہ مجبور کر دیا, ایڈا سونا مکڑا کسی جھوٹے بندے دا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. میں کہتا ہوں عبداللہ بن سلام جی, آپ کیوں نہ کہتے ایڈا سونا مکھڑا کائنات میں کسی اور کا ہے, کسے دا, کسے ماں نے جمے. اللہ اکبر. کسے دھرتی تے آیا. اللہ اکبر. میرے آقا دی اکھ جائی کسے دی اکھ, میرے آقا دی زبان جائی کسے دی زبان. اللہ اکبر کبیرہ. پھر آؤ میں آپ کے ذوق کو دوبالا کرتا چلا جاؤں اور اپنے کہاں گئے حسن وقاص اور مطلوب ان کی فرمائش بھی پوری کرتا چلا جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. کون ہے میرا مصطفیٰ, کون ہے میرا آقا, وہ کون ہے میرے رہبر, وہ کون ہے میرے رہنما, وہ کون ہے میرے مقتدا, اور کون ہے میرے پیشوا, جن کو دیکھ کر عبداللہ بن سلام دل ہی دے بیٹھے. میں کہتا ہوں عبداللہ بن سلام جی, آپ کیوں نہ دل دیتے, آپ کیوں نہ مرید بنتے, آپ کیوں نہ ہاتھ تھماتے. میرے آقا تو ہے وہ جن کے بارے میں میری اردو زبان کا شاعر کہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کون ہے میرا آقا, وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا, وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا. وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا, وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا, جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا, وہ برکت کا مرکز, وہ رحمت کا جالا, وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہے, زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہے. وہ آیا تھا جس نے جہاں کو سنبھالا, حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا, وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا. جو سمجھے تو اسے کوئی ہوش والا, جو سمجھے تو اسے کوئی ہوش والا. وہ ہر ایک معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ, وہ تکوین احسن میں سب سے نرالا. وہ عزت میں اول, وہ عظمت میں اول, وہ عفت میں اول, وہ عصمت میں اول. وہ یوشع سے پہلے, وہ صالح سے پہلے. وہ دنیا میں کیا کرنے آیا, وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا, وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا. اور کون آیا بزرگوں, آپ کے دل کی ترجمانی, کون آیا, جمال معلا, کمال تعالی, نگاہوں کی جنت, نبوت کا تالا. بڑی ڈلی سبحان اللہ. نگاہوں کی جنت, نبوت کا
ताला खत्म नबूवत के दीवाने बैठे हैं ना, और काने दज्जाल कज़ाब लानती मरदूद को झुठलाने वाले बैठे हैं ना, अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों, हमारा अकीदा, हमारा ईमान, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी पैगंबर, अल्लाह के आखिरी रसूल, मेरे आका अलैहिस्सलाम के आ जाने के बाद, मेरे आका अलैहिस्सलाम के मबऊस हो जाने के बाद, आका के तशरीफ ले आने के बाद, अल्लाह अकबर कबीरा, आका खत्म खातमुन नबीयीन, आका खातमुल मुरसलीन, मेरे आका के बाद कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर आ सकता, गवाही दे, आ सकता नहीं आ सकता। अगर कोई नबूवत और रिसालत का, पैगंबर होने का, नबी होने का दावा करेगा, वो झूठा कज़ाब लानती मरदूद इंसान तो हो सकता है, मगर नबी हो सकता नहीं हो सकता। तो फिर मैं क्यों ना कहता चला जाऊं, लोगों, जमाले मुअल्ला, कमाले ताला, निगाहों की जन्नत नबूवत का ताला, वो महबूब कौनो मकान आ गया है, हीरा से वसूए फरान आ गया है, रिवायत बताने हसान आ गया है, खुदा का जमी पर बयान आ गया है। वो किसरा के किंगरे गिरे जा रहे हैं, वो रूमी शामी गिरे जा रहे हैं, यहूदी भी मातम करे जा रहे हैं, मजूसी भी मातम करे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, रिवायत बताने हसान आ गया है, खुदा का जमी पर बयान आ गया है, और वो देखो, वो सारे का सारा कुरान आ गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह क्या फरमाते हैं, महबूब हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया, हमने तेरी शान को बुलंद कर दिया। और अल्लाह ने जो मेरे आका को कलाम अता फरमाया, अल्लाह अकबर, कैसी कैसी मुताबिकत है। अल्लाह ने हमें नबी दिया आला, बोले नबी दिया, नबी दिया, नबी के मौजज़ात दिए, नबी के कमालात दिए, नबी की जमात दी, नबी के असहाब दिए, नबी का यारे गार दिया, वफादार दिया, सिद्दीक दिया, फरूक दिया, उस्मान दिया, हैदर कर्रार दिया, और इल्म का खजाना अबू हुरैरा दिया। मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा के 1,44,000 की जमात दी। अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा। अलगरज मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर चीज अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमीनो यसार भी आला, आका अलैहिस्सलाम के लैलो नहार भी आला, अक़वालो अफ़आल भी आला, किरदारो जलगार भी आला, पुकारो ललकार भी आला। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शफ़तैन भी आला, उज़ुनैन भी आला, ऐनैन भी आला, यदैन और रिजलैन भी आला। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बयान भी आला, कलाम भी आला, कुरान भी आला, लिसान भी आला, जुबान भी आला। मेरे आका का मक्का भी आला, बोलो मेरे आका का मदीना भी आला। रब आका पे नाजिल होने वाला कुरान भी आला, आका अलैहिस्सलाम की जुबान से निकलने वाला बयान भी आला, आका का फरमान भी आला और कलाम भी आला। और कितना आला मेरे मोहम्मद का कलाम। सुन, मैं मोहब्बत करता हूँ। सुना जिस किसी ने कलाम मोहम्मद, हुआ दिलो जा से गुलाम मोहम्मद। हुआ है ना होगा मुयस्सर किसी को, बुलंद इस कदर है मकाम मोहम्मद। हुआ है ना होगा मुयस्सर किसी को, बुलंद इस कदर है मकाम मोहम्मद। मैं कहता हूँ मकाम मोहम्मद तो है आला। अल्लाह ने जो मेरे आका को कलाम दिया, वो कलाम भी तमाम कलामों में आला, और जो उस कलाम से जुड़ गया वो इंसान भी तमाम इंसानों में। और मैं आधे पन्नों कोई अटकल पच्चों नहीं ला रहा, बल्कि हदीस मुस्तफ़ा मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पिछली सारी उम्मतों में से मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों में सबसे आला बना दिया। मेरी उम्मत को सबसे आला बना दिया। मुसलमानों तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम उम्मतों से आला बना दिया और आला लोगों में से चुना। तो क्या फरमाया? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। आला लोगों में से भी वो इंसान सबसे आला हो गया जिसके सीने में महफूज रब का कलाम हो गया।
اللہ اکبر کبیرہ. سنو، جس کی نسبت آقا علیہ السلام سے جڑ جائے وہ عام نہیں رہتی، وہ اعلیٰ ہو جاتی ہے. اس لیے آقا علیہ السلام سے نسبت کو جوڑو، آقا علیہ السلام سے تعلق کو جوڑو، آقا علیہ السلام سے رشتے کو مضبوط کرو، آقا علیہ السلام کے پیار کو، آقا علیہ السلام کی چاہت کو اپنے دلوں کے اندر بساتے چلے جاؤ اور رب کے قرآن سے محبت کرتے چلے جاؤ. اللہ اللہ میں یہاں پہ کیوں نہ کہتا چلا جاؤں اللہ نے کیا فرمایا، آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے اللہ نے کیا جملے نکلوائے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے میرے آقا کی زبان سے میرا عقیدہ اور ایمان ہے، جو بھی کلام نکلتا ہے، جو بھی بیان نکلتا ہے، جو بھی فرمان نکلتا ہے، آقا اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ زبان محمد مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام رب رحمان کا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، تم زمین پر رب کے قرآن سے نسبت کو جوڑو گے، آقا علیہ السلام سے نسبت کو جوڑو گے، اللہ تمام لوگوں میں سے اٹھائے گا، سب سے اعلیٰ بنا دے گا، سب سے بالا بنا دے گا. میں نے کہا محبوب کتنا اعلیٰ بنائے گا، کتنا بالا بنائے گا؟ یہ مسجد حاضہ کے یہ طلبہ پوچھتے ہیں. تو آئیے میں آقا علیہ السلام کا فرمان سناتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پہ نازل ہونے والے کلام سے جڑ جائے گا وہ بھی اعلیٰ ہو جائے گا. یا رسول اللہ کتنا اعلیٰ ہو جائے گا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اتنا اعلیٰ ہو جائے گا، اتنا بالا ہو جائے گا، قرآن کا طالب علم وہ زمین پر چلے گا، اپنے قدموں کو فرش خاک پہ رکھے گا. اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق، اللہ کے فرشتے اس دین کے طالب علم کا احترام کرتے ہوئے، اس کا ادب کرتے ہوئے، اس کی عزت کرتے ہوئے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے چلے جائیں. مولانا شفیق باجوہ صاحب، مولانا سمیع اللہ ساری صاحب، کتنی عظمت کی بات ہے. آج کسی کو پروٹوکول ملتا ہے ریڈ کارپٹ بچھا کر، کسی کو پروٹوکول ملتا ہے گرین کارپٹ، بلو کارپٹ، اور کسی کو ویلکم کرنے کے لیے آتے ہیں گناہگار، رشوت خور، حرام خور، وزیر، مشیر، گدی نشین. اللہ اکبر کبیرہ. اور آقا سے نسبت جوڑنے والے، آقا سے تعلق جوڑنے والے، آقا سے پیار ڈالنے والے، آقا کے اوپر نازل ہونے والے کلام کی محبت کو دل میں بسانے والے، کیا تو اپنے مقدر پہ خوش نہیں ہو جاتا؟ تو زمین پر چلتا ہے تو کوئی گناہگار انسان نہیں بلکہ رب رحمان کے فرشتے تیری عزت کرتے ہوئے، تجھے پروٹوکول دیتے ہوئے، تیری رسپیکٹ کرتے ہوئے تیرے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے. اکبر کبیرہ. اور یہاں پر میں عرض کرتا چلا جاؤں، ان دین کے طالب علموں سے بھی محبت کیا کرو، ان دین کے طالب علموں سے بھی پیار کیا کرو. اور رب کبریا کی قسم ہے، اور آج مجھے وہ منظر بھی یاد آتا ہے، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ظالموں نے کیا کیا سرزمین پشاور کے اندر، جامعہ زبیریہ کے اندر. کیفیت کیا تھی؟ فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا. وہ دین کے طالب علم، وہ قرآن کو پڑھنے والے، وہ آقا علیہ السلام کے فرمان کو سینے سے لگانے والے. اللہ اکبر کبیرہ. کیفیت کیا تھی؟ ظالموں نے کیا کیا؟ وہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے والے باوضو بیٹھ کر کئی بچوں کے سامنے رب کا قرآن کھلا ہوا تھا، کئیوں کے سامنے وہ مشکات المصابی آقا علیہ السلام کا فرمان کھلا ہوا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اور کچھ رب کے قرآن کو پڑھ رہے تھے، کچھ آقا کے فرمان کو پڑھ رہے تھے، اور منظر کیسا سجا ہوا تھا وہ دیکھ لیجئے نا. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ. العلماء ورثۃ الانبیاء. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو علماء ہوتے ہیں، یہ جو طلباء ہوتے ہیں، یہ جو قرآن کو پڑھنے والے، آقا کے فرمان کو دل میں بسانے والے، ان کی شان، ان کا مقام، ان کی عزت، ان کی عظمت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء. کائنات کے رب رحمان نے میری امت کے ان علماء کو، ان طلباء کو انبیاء کا وارث بنا دیا ہے. یہ تو نبیوں کے وارث ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور دوسرا کیا مقام تھا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دین کا طالب علم، یہ قرآن کو پڑھنے والا، آقا کے فرمان کو پڑھنے والا جب زمین پر چلتا ہے، زمین پر قدموں کو رکھتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پانی کے پیٹ کے اندر مچھلیاں اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے، اپنے اپنے اللہ اکبر کبیرہ بلوں
کانوں کے اندر چیونٹیاں، ان کے لیے بخشش مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہی دین کا طالب علم، یہی قرآن کو پڑھنے والا، مانا کہ ان کے لیے اعلیٰ قسم کے ڈائننگ ٹیبلز نہیں ہوتے کھانا کھانے کے لیے، جو دسترخوانوں پر بیٹھ کر کے کھانا کھانے والے، چٹائیوں پہ سونے والے، ان کے لیے اعلیٰ کوالٹی کے اسٹڈی رومز نہیں ہوتے پڑھنے کے لیے، یہ ان صفوں پر بیٹھ کر کے رب کے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ کو ان کی شان، ان کے مقام، ان کی عزت کا پتہ تب چلے گا اللہ اکبر جب قیامت کا دن ہوگا، سورج بالکل قریب آ چکا ہوگا، زمین تانبے کی بن چکی ہوگی، کیفیت کیا ہوگی؟ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذی یقرأ القرآن، وہ انسان، وہ صاحب ایمان، وہ مسلمان، وہ میرا امتی جو میں قرآن کو پڑھتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہو ماہر، اس قرآن کو پڑھنے میں مہارت رکھتا ہے، اس قرآن کو پڑھنے میں اللہ اکبر کبیرہ وہ پختگی رکھتا ہے، قرآن کو شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، محبت اور چاہت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کا دن ہوگا جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، لیکن یہ دین کے طالب علم، یہ قرآن کو پڑھنے والے میدان محشر کے اندر گھومیں گے مع السفرۃ الکرام البررہ۔ اللہ رب العزت ان کے پروٹوکول کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی آنر اور رسپیکٹ کے لیے ان کے دائیں بائیں نیکوکار معزز فرشتوں کو کھڑا فرما دے گا۔ دنیا والے پوچھیں گے یہ کون سی جماعت ہے، یہ کون سا گروہ ہے جن کو پروٹوکول دینے کے لیے، جن کو عزت دینے کے لیے ان کے دائیں بائیں فرشتے گھوم رہے ہیں؟ بتایا جائے گا یہ وہ امت محمدیہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر رب کے قرآن سے محبت کر دی، پھر اللہ نے ان کو ادنا سے اٹھایا، اعلیٰ بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیفیت کیا تھی؟ صبح کا وقت تھا، رب کے قرآن کو پڑھ رہے تھے، آقا علیہ السلام کے فرمان کو پڑھ رہے تھے، ظالموں نے بم بلاسٹ کیا، کئی بچے خاک و خون میں تڑپنے لگے۔ اللہ اکبر۔ میں نے تصویریں دیکھی علماء کرام، میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور مجھے اپنی بچیاں یاد آنے لگی۔ میں نے کہا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نہ کرے ان بچوں کی جگہ میری بچیاں ہوتی تو میرے دل پہ کیا کیفیت ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ان ماؤں کی کیا کیفیت ہوگی جنہوں نے صبح کے وقت، فجر کی نماز کے وقت اپنے بچوں کو نہلا دلا کے اور سفید جوڑوں کو پہنا کر، سروں کے اوپر اماموں کو سجا کر، ٹوپیوں کو پہنا کر، ہاتھوں میں قرآن کو تھما کر اللہ کے دین کے مہمان بنا کر کے بھیجا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ان دین کے طالب علم کی تو اللہ اتنی عزت کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ان کو اپنا مہمان کہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج میرے اور آپ کے مہمان کی کیا شان ہے، میرے اور آپ کے مہمان کی کیا عزت ہے۔ میرے اور آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، محلے کا کوئی شخص میرے مہمان کو کچھ کہہ دے، گالی دے دے، ہماری غیرت کیا کہتی ہے؟ ہم کہتے ہیں او ظالم، تو مجھے تھپڑ مار لیتا، میرا کوئی اور نقصان کر لیتا، مگر میرے مہمان کو گالی نہ دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں، یہ میرے اور آپ کے مہمان کی عزت ہے، میری اور آپ کی غیرت ہے۔ جو رب رحمان کے مہمان ہوگے ان کی کتنی عزت ہوگی جن کی نسبت رب کے قرآن سے ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے ظالم، اے ظالم، اور میرے بچوں کو، میری قوم کے بچوں کو، میرے مدارس کے بچوں کو، اس قرآن کی بزم کو اجاڑنے والے، ان بچوں نے تیرا بگاڑا کیا تھا؟ ان بچوں نے تیرا کون سا نقصان کیا تھا؟ کیا ان بچوں کا یہی قصور تھا کہ وہ اپنے دل کے اندر قرآن کی محبت کو لے کر کے آئے تھے؟ ان بچوں کا یہی قصور تھا کہ وہ اپنے دل کے اندر آقا کے فرمان کو بسانے کی نیت سے آئے تھے؟ ان بچوں کا یہی قصور تھا کہ یہ بڑے ہو کر کے معاشرے سے بدعات، رسومات اور کفر کی ظلمات کو مٹانے والے تھے؟ ان بچوں کا یہی قصور تھا کہ یہ بڑے ہو کر کے منبر و محراب اور مصلی کے وارث بننے والے تھے؟ ان بچوں کا یہی قصور تھا کہ یہ قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کا سبب بننے والے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لے چلوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کون؟ طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کر بھی بد دعائیں نہ کرنے والا میرا مصطفیٰ، حتیم کے اندر اوجریوں کے بوجھ کو برداشت کر کے بھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانے والا میرا مصطفیٰ، راستے میں کانٹے بچھائے گئے
اور احد کے میدان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا. بد دعا کے لیے کلمات کو نہیں اٹھایا, ہاتھوں کو نہیں اٹھایا. آقا کا ماتھا زخمی ہوا, بد دعا کے لیے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا. لیکن وہ مجھے منظر یاد آتا ہے, وہ آئے تھے نا منافقین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, کیا کہنے لگے, ہم نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, ہمیں کچھ حفاظ دے دیجئے, کچھ قرۂ کرام دے دیجئے, کچھ صاحبان قرآن دے دیجئے. آقا نے 70 قرہ ان کے ساتھ روانہ فرما دیے. انہوں نے راستے میں جا کر قرۂ کرام پر ظلم کیا, زیادتی کی, ان کو شہید کر دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب علم ہوا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 2 4 نہیں کئی دنوں تک آقا علیہ السلام قنوت میں کھڑے ہو کر کے رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ اکبر کبیرہ بد دعائیں کیا کرتے تھے. ان کے لیے رب رحمان سے التجائیں کیا کرتے تھے, اللہ ان کو ذلیل کر, ان کو رسوا کر, ان کو تباہ کر, ان کو برباد کر. کیوں انہوں نے میری محفل کو اجاڑ دیا, میری محنت کو اجاڑ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں, یہ دین کے طالب علم جن سے رب رحمان اتنی محبت کرتا ہے, جن سے محمد ذیشان علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محبت کرتے ہیں, اور ظالم کو یہ میسج میں دینا چاہتا ہوں, اللہ اکبر, اس سوشل میڈیا کے توسل سے تو جہاں پر بھی بیٹھا ہے, انشاءاللہ رب رحمان کی توفیق سے تیرے کانوں تک میرے یہ جذبات ضرور پہنچیں گے, میرے یہ کلمات ضرور پہنچیں گے. کیا تو ہمارے بچوں کو شہید کر کے ہمارے دلوں سے قرآن کی چاہت کو مٹانا چاہتا ہے, ہمارے بچوں کو خاک و خون کے اندر تڑپا کے دین کی بزم کو اجاڑ کے تو قرآن کی مجالس کو اجاڑنا چاہتا ہے؟ نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یہ دین تو ہم تک پہنچا, صحابہ نے پہنچایا, صحابہ نے قربانیاں دی. اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے خبیب سولی پر لٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں, سمیہ اپنے بدن کے 2 ٹکڑے کرواتی نظر آتی ہیں, اما جی زنیرہ اپنی آنکھوں کو قربان کرتی نظر آتی ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کو شہید کرواتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے مکہ کی گلیوں کے اندر بلال تپتے کوئلوں کے اوپر بھی لیٹ کر کے استقامت کے پہاڑ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور رب کبریا کی قسم ہے, جب تک میرے منہ میں زبان ہے, جسم میں جان ہے, رب کے قرآن کی محافل سجاتے رہیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقام کے لیے بزموں کو سجاتے رہیں گے. انشاءاللہ ہم ایسی مجالس کا انعقاد کرتے رہیں گے انشاءاللہ.